لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ سورہ مائدہ کی یہ چند آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں جو انبیاء علیہم السلام بھیجے تو انبیاء علیہم السلام کی عمریں بھی بہت زیادہ رہیں اور ان کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء ہی کو دی۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کے رخصت ہو جانے کے بعد میں ان کے بعد کے لوگ اپنے دینوں کو محفوظ نہیں رکھ پائے، اپنے اپنے طور پر انہوں نے اس میں تحریف کر ڈالی۔ اللہ نے قرآن مقدس نازل فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، تو دین کی حفاظت اللہ نے اس امت پر بھی حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں لازم کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت محمدیہ کی کتاب یعنی قرآن مقدس آج بھی جوں کا توں حرف بحرف ایسے ہی محفوظ ہے جیسا کہ حضور کے زمانے میں تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عجیب بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے خیال آیا، مجھے اندر میں یہ سوچنے لگا کہ یا اللہ، اس امت کی دین کی اور دین اسلام کی اور قرآن کی حفاظت، چونکہ حضور کے بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو قاعدے سے سب سے زیادہ عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہیے تھی۔ پھر پچھلی امتوں میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری تھا، اب ایک کے بعد دوسرے نبی آنے والے ہیں، پھر بھی کسی کو 500 سال، کسی کو 400، کسی کو 600، کسی کو 700، یہ عمریں دی گئی۔ اب حضور کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے باوجود بھی 63 سال کی عمر میں، اور یعنی اعلان نبوت کے بعد تو 23 سال ہی رہے، حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا لیا، تو قاعدے سے تو سب سے زیادہ عمر حضور ہی کو ملنا چاہیے تھی، 500 سال، 1000 سال۔ یہ خیال، ایک سوال علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ مجھے آیا، پھر میں بڑا پس و پیش میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اور اللہ نے مجھے یہ بات القاء کی، اور میرے دل میں یہ خیال اللہ کی طرف سے آیا کہ اللہ نے جو اعتماد اور بھروسہ
اس امت پر جتلایا ہے، پچھلی امتوں پر وہ اعتماد اور بھروسہ نہیں جتلایا، جو کہ اعتماد اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رہا۔ جیسا کہ کل گزشتہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو تیار کیا اور آپ خوش ہو گئے تھے۔ اللہ نے پھر حضرت ابوبکر نے، چونکہ حضور کا اعتماد اللہ کا اعتماد ہے، اب حضرت ابوبکر نے اس اعتماد کو کیسے نبھایا وہ بھی سنیے۔ یہ تو سن لیا تھا کل کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اس امت نے حضور کے اور اللہ کے اعتماد کو کیسے، جو آپ نے اعتماد کیا تھا اس کو کیسے پورا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ایک طرف چاروں طرف افراتفری کا ماحول اور صحابہ کرام میں ایک دم غم کی لہر دوڑ پڑی۔ ایسے وقت میں سب کے حواس جو ٹھکان پر تھے وہ ٹھکان پر نہیں رہے۔ ایسی صورتحال میں حضرت عمر تو اتنے غصے میں آ گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا اور حضور دنیا سے چلے گئے تو میرے سامنے مت کہہ دینا، نہیں تو اس کو تو میں گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر تو اتنے غصے میں آ گئے۔ ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو چونکہ حضور کی نیابت کروانا ہے، اور نیابت بھی ایسی کروانا ہے جس سے پتہ چلے کہ ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو کاپی ہے، پورا عکس ہے۔ اور وہ عکس کیسے آیا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، کہ سنو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا خدا دنیا سے چلا گیا۔ ہاں، جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی ہے۔ اور حضور نے جو دین ہمارے سامنے دے کر کے گئے ہیں وہ دین ایسا کہ ایسے ہی رہے گا، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ یہاں تک کہ جب ارتداد کا فتنہ پھیلا اور لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کسی نے کہا کہ زکوٰۃ تو حضور کے زمانے میں تھی، کسی نے کہا ہم دیں گے لیکن بیت المال کو نہیں دیں گے، ہم اپنے اپنے طور پر دے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابوبکر سے کہ تم بھی کہاں ٹینشن پال رہے ہو اتنا، تم بھی کیوں اتنا ٹینشن لے رہے ہو، جس کو دینا ہو دے گا، جس کو نہیں دینا ہو نہیں دے گا۔ حضرت ابوبکر غصے میں آ کر کہنے لگے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ رہوں اور اللہ کے دین میں کمی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور عمر سے کہنے لگے اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، زمانہ جاہلیت میں تو بہت بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، اب جب حضور دنیا سے چلے گئے، اب استقامت کا موقع آیا، اب امتحان کا موقع آیا تو اب پیچھے ہٹ رہے ہو۔ حضرت عمر کہنے لگے اس کو میں اپنی زبان میں سمجھاؤں، سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو اپنی زبان میں کہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ یہ باوا کا کوئی علاج نہیں ہے بھیا، یہ باوا کسی سے ماننے والا نہیں ہے، یہ تو آج جو حضور چھوڑ کر کے گئے ہیں پورا کے پورا کر کے رہے گا۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل کو ایسا کھول دیا ابو بکر کی رفاقت کے لیے کہ اللہ نے میرے دل میں جو باتیں تھی ساری ختم کر دی اور میں پھر تیار ہو گیا۔ حضرت اسامہ کا لشکر حضور نے تیار کیا لیکن آپ بھیج نہیں پائے تھے، تو کچھ صحابہ کی رائے یہ آئی کہ اسامہ ابھی عمر میں چھوٹے ہیں، نوجوان ہیں، ابھی ان کو اتنا تجربہ نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں امیر صاحب دوسرے بنا دیتے ہیں، لشکر کا سپہ سالار دوسرے بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، تم کیا حضور سے زیادہ سمجھدار ہو گئے؟ کیا حضور کو پتہ نہیں ہے کہ اسامہ کی عمر کتنی ہے؟ کیا حضور نہیں جانتے تھے کہ اسامہ نوجوان ہیں؟
کہ حضور نہیں جانتے تھے کہ اسامہ کی عمر کم ہے، پھر بھی حضور نے ان کو امیر مقرر کیا، لہذا لشکر جائے گا اور لشکر کے امیر ابو بکر ہی رہیں گے۔ علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی حضرت ابو بکر کے متعلق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس اللہ نے ان کے اندر ایسا ڈال دیا تھا، جب حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور آپ جب گھر آئے تو جو کلمات حضرت ابو بکر کو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے کہے تھے، جب آپ گھبرا رہے تھے، پہلی وحی کے بعد گھر آئے اور آپ بالکل تھر تھر کانپ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، آپ گھبرائے ہوئے تھے، تو اس وقت حضرت خدیجہ نے جو کلمات کہے تھے وہی کلمات بعینہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب پریشان ہو گئے مکہ میں اور حبشہ کی ہجرت کے لیے نکل پڑے تھے، حبشہ کی ہجرت کے لیے چل پڑے تھے، راستے میں قارہ ایک قبیلہ ہے، اس کا سردار ابن الدغنہ ایک شخص ہے جو مشرک ہے، حضرت ابو بکر سے ملا اور کہنے لگا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا یار یہ تمہارے گاؤں والے رہنے دے نہیں رہے ہیں اور یہاں مکہ والے بہت پریشان کر رہے ہیں، میں تو حبشہ جا رہا ہوں۔ تو وہ ابن الدغنہ پلٹا کر لایا، حضرت ابو بکر کو پلٹا کر لایا اور کہنے لگے واللہ لا یخرج مثلک ابدا، کہ ابو بکر تمہارے جیسا آدمی کیسے نکالا جا سکتا ہے، اور چلو میرے ساتھ دیکھتا ہوں تم کو کون نکالتا ہے۔ اور پھر وہ کلمات جو حضرت خدیجہ نے حضور کی شان میں کہے تھے، ابن الدغنہ نے بعینہ ہی وہی کلمات ابو بکر کو کہے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، یہ وہی کلمات جو حضرت خدیجہ نے کہے تھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اتحادی حاصل تھی، یعنی جو مشن اور جو تحریک کا انداز اور طریقہ کار حضور علیہ السلام کا تھا، بعینہ ہی وہی طریقہ کار اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر ٹرانسفر کر دیا تھا، اور انہوں نے اسی طریق پر اور اسی نہج پر اس دین کو باقی رکھا اور اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ یہ ہے وہ اعتماد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر، اس امت کی افراد پر فرمایا، اسی کی وجہ ہے کہ یہ دین آج تک ہم تک بعینہ ہی ایسے ہی قائم ہے جیسا کہ حضور کے زمانے میں تھا، قرآن ایسا ہی محفوظ ہے جیسا کہ حضور کے زمانے میں تھا۔ اب جو آیات میں نے پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کافروں پر لعنت برسائی گئی، بنی اسرائیل میں جو لوگ انبیاء علیہ السلام کا انکار کرتے تھے ان پر لعنت برسائی گئی، علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کی، اور کیوں کی بد دعا؟ اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ تمہیں سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، لیکن یہ کیا کیا کرتے تھے؟ بہت چالو تھے اور سنیچر کے دن شکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن ایسے گڑھے اور ایسے جس کو ہماری اصطلاح میں ایم پی والوں کی اصطلاح میں ڈابرا کہتے ہیں، وہ ڈابرے بنا لیا کرتے تھے۔ اب وہ سنیچر کے دن مچھلی اس کے اندر آ گئی، اتوار کے دن اس کو پکڑ لیا کرتے تھے، تو یہ گیم کھیلا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت نازل فرمائی، اور اللہ کی لعنت آئی اور مسخ ہو گئے، ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی، وہ خنزیر بنا دیے گئے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد 2 یا 3 دن کے بعد ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے یہ درخواست کی کہ آسمان سے ہمارے لیے آپ ایک دسترخوان اتروائیے، مائدہ نازل کروائیے،
تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نازل تو کر دیں گے، 7ویں پارے میں اس کا تذکرہ، ہم نازل تو کر دیں گے، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے مخالفت کی تو اس کو ایسا عذاب دیں گے کہ جو دنیا میں ابھی تک کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں قرآن کریم میں صراحت نہیں ہے کہ وہ دسترخوان آیا تھا یا نہیں آیا تھا، لیکن بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے وہ دسترخوان نازل فرمایا اور اس دسترخوان میں عمدہ قسم کی گوشت اور روٹی نازل ہوئی، وہ آتی تھی اور اللہ نے ان سے کہا کہ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ لیکن ذخیرہ کر کے مت رکھو۔ لیکن یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ انہیں اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، انہیں اعتماد نہیں تھا کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو وہ کھاتے بھی تھے اور اسٹاک بھی کر کے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر بددعا ہوئی اور وہ ان سب کی صورتیں مسخ کر دی گئی اور خنزیر بنا دیے گئے، اور بھی ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط کیا گیا۔ اسی کو قرآن نے فرمایا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، انہوں نے نافرمانی کی اور دین میں حد سے تجاوز کیا۔ اور ان کا تجاوز کیا تھا؟ برائیوں کو ہوتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے، بلکہ خود برائیوں میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے عذاب مسلط فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اس امت پر عطا فرمائی ہے، اس امت کی ذمہ لگایا ہے، اور اگر معاشرے میں کوئی برائی اور کوئی خرابی ہوتے ہوئے دیکھیں تو ہماری ذمہ داری ہے اس خرابی پر اور اس برائی پر لگام لگانے کی کوشش کریں، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی کمزوری کہہ لیں یا پھر نادانی کہہ لیں، ناواقفیت کہہ لیں، جہالت کہہ لیں، جو چاہے بہرحال کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں، جو خرافات ہم کرتے ہیں وہ مجبوری ہوتی ہے، اور جو دوسرا کرتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی دوسرا شخص کوئی برائی کا ارتکاب کرے گا تو ہم روڈ پر اس کی بات کریں گے، چوراہے پر بات کریں گے، گھروں گھر اس کی بات کریں گے، اور وہی کام جب ہمارے گھر میں ہوگا اور ہم سے کوئی کہے گا کیا کریں صاحب، اب مجبوری ایسی آ گئی تھی، واہ بھائی تمہارے گھر ہو تو مجبوری ہے اور دوسرے کے گھر ہو تو حرام ہے اور ناجائز ہے۔ یعنی ہم دوسروں پر تو بڑے بڑے فتوے داغنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی خود کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، جبکہ ہر انسان اپنی اصلاح کا مکلف ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہر انسان یہ تصور کر لے گا کہ مجھے اپنی برائی کو ختم کرنا ہے تو بتائیے برائی کہاں رہے گی؟ اور جب ہم یہ سوچیں گے کہ دوسرے کو لائن پر لانا ہے، خود لائن پر نہیں آنا ہے، تو نہ وہ آئے گا نہ ہم آئیں گے، اور معاشرہ بگاڑ سے اور بگاڑ کی طرف چلا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول، نورانیت کا نزول، روحانیت کا نزول اور اچھے معاشرے کا نزول جو ہم چاہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔